أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے اس کی رحمتوں کے نتیجے میں سانسوں کی آمد و رفت جاری و ساری ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام ان نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کے وجود کی برکتوں سے سانسوں میں خوشبو شہادت جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام۔ صلوات پڑھ لیجئے۔ خداوند عالم کے لطف و کرم کے ساتھ کہ اس نے یہ موقع اور عطا کیا کہ آج محرم کی 15 تاریخ شب جمعۃ الثانیہ فی المحرم فرش عزائے عباس علمبردار پر پھر اپنے زمانے کے امام کو عباس علمبردار کا پرسہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ ویسے تو کربلا کے سارے شہید اپنے مقام پر محترم بھی، معظم بھی، اور ان پر قیامت تک کے لیے درود و سلام بھی۔ لیکن بعض علماء عرفان کہتے ہیں کہ اگر کسی مجلس میں حضرت عباس کے وصائب بیان کیے جائیں تو وہاں زمانے کا امام ضرور شرکت کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک خاص الفت ہے، ایک خاص ربط ہے زمانے کا امام
اور سرکار عباس ابن امیر المومنین ایک ربط ہے. کچھ اشارے کل ہوئے تھے اور اس سے پہلے کہ آج مزید اشارے مکمل کیے جائیں اور اپنے سبق کو آپ کی خدمت میں آگے بڑھایا جائے، شب جمعہ کی مناسبت سے صرف 2-3 جملے کے بہرحال تمام دن برابر اس اعتبار سے کہ خدا کے بنائے ہوئے ہیں، تمام راتیں برابر اس اعتبار سے کہ خدا کی بنائی ہوئی ہیں. جس خدا نے بنائے ہیں دن اور رات، اس نے بنائے تو برابر مگر خود ہی پھر ان کے درمیان کچھ مقام معتبر قرار دیے ہیں. دلیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اور آپ کے ان بیٹوں نے، اور جناب یوسف علیہ السلام کے خلاف حسد کا شکار ہوئے تھے. انہوں نے اپنے بابا سے التماس کی کہ استغفر لنا یا ابانا، اے ہمارے بابا آپ ہمارے لیے خدا سے مغفرت طلب کیجئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سوف استغفر لکم ربی، کہ میں ابھی تو نہیں، البتہ سوف، ہاں کچھ عرصے بعد، کچھ زمانے بعد تمہارے لیے اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کروں گا. حالانکہ نبی دعا مانگے تو جب دعا مانگے، جس مقام پر دعا مانگے، نبی کی دعا تو معتبر رہتی ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے. کسی کے ماننے سے، کسی کے نہ ماننے سے نبی کی عظمت پہ فرق نہیں پڑتا. 1,24,000 جمع ہو جائیں اور پھر نبی کی بات کو مان لیں، یا ہزاروں میں نبی سب کو منواتے رہیں، کوئی ماننے پہ تیار نہ ہو، تو نبی رہتا ہے. ہاں اگر انسانوں کا بنایا ہوا ہوتا تو شاید اس کی نبوت کینسل ہو جاتی. تو آخر وہ کون سے ایام تھے جن کی بنیاد پر آپ نے اپنی دعا کو مؤخر کیا؟ بہت سادہ سی بات ہے. یعقوب جیسے نبی اور یعقوب کے اپنے ہی بیٹے اپنے سگے بھائی کے حوالے سے حسد کا شکار ہونے کے بعد دعا کی التماس کر رہے تھے. دعا نہیں، مغفرت کی دعا. اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو فرما رہے تھے کہ آج تو نہیں، میں تمہارے حق میں البتہ دعا کروں گا. اس کا مطلب ہے کہ کچھ انتظار تھا نبی کو زمانے کا. اور اب یہ قرآن کے جملے نہیں ہیں جو میں نے پڑھے، وہ جملے قرآن کا ترجمہ مفہوماً تھا. یا ابانا استغفر لنا، یہ جملہ بھی قرآن کا تھا، اور آپ کا جواب بھی کہ میں عنقریب تمہارے لیے دعا کروں گا مغفرت کی. البتہ وہ زمانہ کون سا تھا اس کا آپ نے انتظار کیا، تو اس کے بارے میں تمام شیعہ سنی مفسرین نے لکھا کہ آپ نے جمعے کے دن کا انتظار کیا مغفرت کی دعا مانگنے کے لیے. جمعے کے دن کا انتظار کیا. اگر سارے دن دعا مانگنے کے لیے برابر ہوتے تو نبی انتظار کیوں کرتے؟ تو ایسے آج شب جمعہ کی اہمیت دن کے اعتبار سے، اور پھر وہ جملہ دہراتے ہوئے کہ 2 معصومین کی روایت کے اعتبار سے کربلا معلی میں جا کر دعا مانگنے کا حکم. اور جب سوال کیا گیا معصوم سے کربلا جا کر ہی کیوں دعا مانگی جائے، دعا تو کہیں بھی قبول ہو سکتی ہے، خدا تو ہر جگہ موجود ہے، نہ کہ صرف خدا کربلا میں ہے. خدا تو ہر جگہ موجود ہے، نہ کہ صرف خدا کربلا میں ہے. پھر معصوم نے جوابات دیے. ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعاؤں
کہ پیغمبر عرفات کیوں گئے، عرفات میں جا کے دعا کیوں مانگی، مزدلفہ کیوں گئے، مزدلفہ سے منی کیوں گئے، اور ہر مقام پر دعا تعلیم فرمائی اپنی سنت جاری کرتے ہوئے، حالانکہ عرفات سے مصطفیٰ افضل تھے، مزدلفہ سے ختمیہ مرتبت معتبر، منی سے مقدس رسول اعظم کا مقام تھا، حجر اسود سے معتبر ختمیہ مرتبت کا اپنا وجود ایک ایک بال تھا۔ لیکن کچھ مقامات ہیں کہ جہاں خدا خود چاہتا ہے کہ اس سے کچھ مانگا جائے، ان مقامات میں ایک مقام کربلا مولا بھی ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ان مقامات میں ایک مقام کربلا مولا بھی ہے، اور یہ بہت مشہور جملہ آپ نے اس سے پہلے بھی سنا، یقیناً صاحبان علم تشریف فرما ہے، مگر شب جمعہ کی اہمیت سے ذرا تعلق مضبوط کرتے ہوئے کہ کربلا نہیں جا سکے تو کیا کریں؟ شیخ الحدیث مولانا شبیر حسین نجفی علی اللہ مقامہ، نجف سے تحصیل علم کا تعلق، ہندوستان سے آپ کے خاندان کا تعلق، اور مشہد مقدس سے آپ کی خدمت کا تعلق۔ کیا امام رضا علیہ السلام کے روزے پہ جانے والوں کی خدمت کیا کرتے تھے؟ ویسے صلوات تو اکیلے بھی پڑھی جا سکتی ہے، مگر مل کے پڑھنے میں ثواب کچھ بڑھ جاتا ہے۔ صلوات جیسے نماز پروردگار اکیلے بھی پڑھی جا سکتی ہے، مگر جماعت سے ثواب بڑھ جاتا ہے، اور پھر جماعت میں اگر 10 لوگ ہوں تو ثواب کا شمار احاطہ شمار سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ اگر فرش عزا پر اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہو تو پھر اکیلے صلوات فرادہ ہے، صلوات جماعت نہیں ہے۔ مشہد مقدس سے ایک وابستگی اس عالم کی، اور ان کے خطابات اور ان کے مجالس اور مواعظات، ایک حدیث بیان کرتے تھے کہ جس مقام پر فرش عزا بچھایا جائے، جتنی دیر تک وہاں مجلس حسین برپا ہوتی رہے، ذرا خیال کیجئے گا، ہمارا ذرا سا مزاج کچھ مختلف ہو گیا ہے۔ اب ہم نے حدیث قصہ کو تو بیکار سمجھ لیا ہے، ہاں ہوتی رہے، سننے والا پڑھنے والا دونوں ایک ہی ہوں، صحیح ہے، وہ خود ہی پڑھے اور خود ہی سنے۔ تو پھر معصوم کو چاہیے تھا کہ حدیث قصہ سے الفاظ کو نکال دیتے، فیہ جمع من شیعتنا، لفظ جمع نکال دیتے کہ جی اکیلا شیعہ پڑھے گا، اکیلا شیعہ سنے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس سے زیادہ خدا نہ خواستہ کوئی بے مقصد بات نہیں ہو رہی ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس حدیث قصہ کے آخر میں جملہ کیا؟ فیہ جمع من شیعتنا و محبینا الا ونزلت علیہم الرحمہ وحفت بہم الملائکہ واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا۔ ملائکہ گھیر لیتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور ملائکہ ان کے حق میں خود خدا سے مغفرت مانگتے رہتے ہیں یہاں تک کہ مجمع منتشر ہو جائے۔ تو جیسے حدیث قصہ فضائل کے باب میں، ایسے مصائب کے باب میں سرکار سید الشہداء کی مجلس اعزا، اس مقام پر مجلس اعزا منعقد ہو، خدا اتنی دیر کے لیے جب تک مجلس ہوتی رہے
اس کی فضا کو روضہ حسین کی گنبد کے برابر کر دیتا ہے. آج شب جمعہ آج شب جمعہ، اور اتفاق سے پچھلی شب جمعہ 8 محرم کو تھی. پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا حساب تھا، ہمیں تو یہی یاد ہے، ہمارا ایسی تھا. اور آج بھی شب جمعہ ہے، اور پچھلی شب جمعہ بھی آپ نے ذکر عباس سنا ہوگا، اور آج شب جمعہ بھی ذکر عباس سماعت فرما رہے ہیں. آقا عباس کی منزلت کے حوالے سے آئیے آج ذرا کچھ شب جمعہ کی مناسبت سے کچھ کربلا کی بات بھی آ گئی، کچھ وقت قبولیت دعا کا عنوان بھی آ گیا. تو 4 مقامات مولا عباس علیہ السلام کے نام سے اس کو لفظ کہا جائے مزارات میں شامل ہیں. 4 مقامات. 4 مقامات میں سے پہلا مقام وہ جس کو مقام دفن رؤوس شہداء کہا جاتا ہے. دوسرا مقام وہ جس کو مقام قطع بازو عباس الیمنی اور مقام قطع بازو عباس الیسری، یا اس میں ایک اور قول بھی ہے، مقام قطع کے بجائے مقام دفن بازو عباس الیمنی اور مقام دفن بازو عباس الیسری. 3 مقام ہو گئے. چوتھا مقام مقام شہادت اور وہی مقام دفن. تو 4 مقامات ہیں مولا عباس کے نام سے. ویسے تو ہر وہ مقام مولا عباس کا مقام ہے جہاں نام حسین لیا جائے. دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں نام حسین ہو نام عباس نہ ہو. ممکن ہی نہیں کہ گھر ہو دروازہ نہ ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ان 4 مقامات میں سے پہلا مقام مقام الرؤوس یا مقام دفن رؤوس شہداء، اس کو میں آسان الفاظ میں بیان کرتا ہوں. اس کے بارے میں 3 اقوال ہیں. سرکار سید الشہداء مولا حسین کا کٹا ہوا سر کہاں دفن کیا گیا، اس کے بارے میں 8 اقوال ہیں. اتفاق سے کل بات ہو رہی تھی مجلس کے بعد، صاحبان علم مقتل سے ایک اشارہ کر رہے تھے کہ کربلا کے میدان میں ایک ایسا شہزادہ بعض مقاتل نے لکھا جو خیمے کے اندر شہید ہوا. بہار کے تیروں سے وہ خیمے کے اندر شہید ہوا. 3 دن کی اس کی عمر بیان کی گئی. تو مقتل کی روایت کو اگر سیرت معصومین سے ملا کے دیکھیے گا تو بہت سے مسائل سمجھنا آسان ہوں گے. سیرت میں کیا ہے اور مقتل میں کیا؟ آیا سیرت سرکار سید الشہداء میں آپ کی شریک حیات کوئی ایسی ملتی ہیں جو اس وقت امید سے ہوں جب قافلہ چلا ہو؟ اور 3 دن کا مطلب کہ اس کی ولادت کربلا معلیٰ میں 7 محرم کو ہوئی. اب خیر بہت سارے سوالات ہیں، اور بظاہر ایک جملہ بہت آسان سا ہے کہ مقتل بیان کرنا، سیرت بیان کرنا تاریخ کے اعتبار سے یہ طلباء کی ذمہ داری ہے، اور تصحیح تاریخ و مقتل امام زمان کی ذمہ داری ہے. وہ بتائیں گے آ کر کہ ہم جو سمجھتے تھے ویسا ہی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو پہلا لفظ سرکار سید الشہداء کے کٹے ہوئے سر کے بارے میں. اتنی مقامات پر سر چھپایا گیا، یعنی سب سے زیادہ قیمتی شے جو ان کے نزدیک ان کی فتح کی علامت تھی، ان کی کامیابی کا نشان تھا، وہ چھپا چھپا کر کہیں کوئی لوٹ کے نہ لے جائے، چھین نہ لے کوئی عاشق حسین.
تو اتنے مقامات پر چھپایا گیا، کبھی تندور کے اندر رکھا گیا اور کبھی پلنگ کے نیچے پھینک دیا گیا۔ الیاذ باللہ من ذالک جملہ استعمال کیا، خدا مجھے معاف کر۔ کبھی کپڑے میں باندھ کر گھوڑے کے ساتھ جو سامان رکھا جاتا ہے اس میں رکھا گیا۔ شاید اس لیے اختلاف روایت بہت زیادہ ہوا کہ سر مبارک دفن کہاں پر ہوا۔ 8 قول ہیں اور 8 قولوں کا خلاصہ سن لیجیے۔ ایک مکہ المکرمہ جنت المعلا کے اندر، جو لوگ جنت المعلا گئے ہیں زیارت کے لیے، انہوں نے وہاں پر تاریخ میں سنا ہوگا علماء سے کہ جنت المعلا قبرستان میں ایک مسجد راس ہوا کرتی تھی قبرستان کے اندر۔ راس کہتے ہیں سر کو، تو مقام دفن کسی سر کا تھا، شہید کا، اور اس کی یاد اور اس کے احترام میں مسجد تعمیر ہوئی ایک زمانے میں، اس کا نام تھا مسجد راس۔ اب یہ اختلاف کہ وہ سر کس کا تھا، ایک قول یہ کہ سرکار سید الشہداء کا تھا۔ مکہ المکرمہ، پھر مدینہ منورہ، جنت البقیع میں۔ البتہ جنت البقیع میں امام کے سر کے دفن کا مقام کون سا ہے، اس میں ذرا اختلاف ہو سکتا، جو سمجھی جا سکتی ہے بات قرینے قیاس کرتے ہوئے کہ جہاں پر شہزادی کونین کی قبر کا احتمال ہے اس کے قریب کہیں امام کے سر کو دفن کیا کہ ماں سے بڑی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ حسین روئے اور ماں نے کفن کے بند توڑ دیے۔ تو اب اگر مدینے میں امام کا سر آیا، دفن کہاں پر ہوا ہوگا، ماں کے پاس، تو مقام ہو گئے۔ تیسرا مقام شام، اور شام میں بھی ایک مقام نہیں ہے، ایک سے زیادہ مقامات ہیں۔ یعنی اگر شام کی زیارتیں آپ میں سے یقیناً بعض نے کی ہوں گے، جو نہیں کر سکے انشاءاللہ خدا نصیب کرے اور با معرفت نصیب کرے۔ قبرستان باب صغیر، اس کے بالکل سامنے ایک مخصوص مکان، مخصوص بلڈنگ یا عمارت، اس میں مقام مدفن رؤوس شہداء 18 نام لکھے ہوئے، کے نام لکھے ہوئے 16۔ ایک روایت یہ کہ وہاں پر امام کا سر دفن کیا گیا۔ یہ میں نے سر عباس کے ساتھ ساتھ یہ مولا حسین کے سر کو کیوں شامل کر لیا، اس لیے کہ سر حسین کی اہمیت کو عباس سے زیادہ کون سمجھے گا۔ اور اگر وہ جملہ آپ کے اذہان میں محفوظ ہو کہ ویسے تو امام نے ہر شہید کے تقریباً سوائے جناب علی اصغر کے، کہ جن کا یہ موضوع نہیں بن رہا، سوائے اس شہزادے عبداللہ کے جو چچا کی گود میں شہید ہوا، سوائے جناب قاسم کے غالباً کہا جا سکتا، باقی تقریباً تمام شہیدوں کے سر کو امام نے وقت شہادت اپنے زانوں پہ لیا۔ حتیٰ کہ اس شہید کے سر کو بھی لیا جس کو بڑا غم تھا کہ میرا رنگ سیاہ ہے۔ اور جب بھی میں یہ جملہ پڑھتا مجھے پتہ نہیں کیوں علامہ جوادی مرحوم کا وہ 2 مصروں کا پیغام یاد آتا ہے، اور یہ پیغام اس لحاظ سے زیادہ قریب سمجھا جا سکے گا کہ کربلا کا پہلا شہید کون ہے۔ اس کے اعتبار سے، بعض مقاتل کی روایات کے اعتبار سے، کربلا کا پہلا شہید امام کا اپنا جوان بیٹا ہے۔ اب پہلا شہید تمام شہیدوں میں یا اولاد ابو طالب میں؟ خیر، اب یہ بھی ایک جملہ پھر بار بار مجھے روک رہا ہے کہ اولاد ابو طالب علیہ السلام میں جو میں نے کہہ دیا
اسے لوگ کہتے ہیں شہدائے بنی ہاشم. تو بنی ہاشم تو بہت پھیل جائے گا، سمیٹ کر رکھیے. اب ہمارے یہاں کچھ ٹی وی چینلز نے ایک نئی گفتگو شروع کی، صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اس سال خبر اس سال کچھ اطلاعات ایسی ملی، اس سے پہلے غالباً نہیں پہنچی یا تو بیان نہیں ہوئی، کہ کچھ ایسے افراد کو شہدائے کربلا میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی کہ جن کا تعلق شہدائے کربلا سے دور دور تک نہیں ہے. تو بڑی آسان سی بات ہے، شہدائے کربلا میں اس کو شامل کرنا ہے. ذرا خیال کیجئے، اگر کربلا کا واقعہ ابھی ہونا ہے تو شامل کر لیجئے، اور اگر ہو چکا ہے تو گزرے ہوئے واقعے میں کسی اور کو شامل کرنا. چلیں اتنی بات تو سمجھ میں آئے گی، کچھ تو عظمت تھی کربلا کے شہیدوں میں، جو انہیں خیال آ رہا ہے کہ ان کے بزرگوں کے بیٹے بھی صلوات پڑھے محمد وآلہ. تو اب اس کا مطلب بہت ضروری ہو گیا ہے کہ کربلا کے شہیدوں کے نام بھی بچوں کو یاد کرائے جائیں. ایسا نہ ہو کہ مستقبل بعید میں کسی کا نام لے کر لوگ کہہ دیں، اور پھر وہ آج کل تو مشکل ہی ہے کہ واٹس ایپ پر آ گیا تو آپ نے قبول کر لیا. ارے بھائی دیکھ تو لو آیا کہاں سے ہے. خیر، بات کہاں سے کہاں نکل گئی. بات یہ ہو رہی تھی کہ وہ شعر کیا تھا علامہ جوادی مرحوم کا، کہ مجھے جناب جون کے حوالے سے یاد آتا ہے. جناب علی اکبر اگر اول قتیل من نسل اسماعیل کی اولاد میں کربلا کا پہلا شہید جناب علی اکبر، اس کی بنیاد پر ہی شعر کہا گیا. اور اگر آپ کو وہ کلام بھی یاد ہو، غالباً مولانا مصطفیٰ جوہر کا کلام، کربلا ہو چکی تیار تقدم ولدی، یہ اسی پیرائے میں کہ کربلا میں سب سے پہلے کون شہید ہوا. تو کہتے ہیں کہ اکبر کا جہاں سر تھا اکبر کا جہاں سر تھا وہیں جون کا سر ہے. یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ پہلا کون بعد میں کون. اکبر کا جہاں سر تھا وہیں جون کا سر ہے، شبیر کا زانو ہے مساوات کی دنیا. کس پیرائے میں کیا پیغام، صلوات پڑھے محمد وآل محمد. علامہ جوادی سے ٹھیک. تو اب اس کا مطلب ہے کہ تقریباً ہر شہید کو امام نے وہ اعزاز دیا ہے کہ ہر شہید کے سر کو اپنے زانو پر رکھا ہے تقریباً. لیکن کسی شہید کے بارے میں ہم تک یہ روایت نہیں پہنچی کہ کسی شہید نے اپنے سر کو زانو حسین سے اتار دیا ہو. کبھی اگر آپ نے کہیں پڑھی ہو تو شیئر کیجئے گا. میں نے کہیں نہیں پڑھا، اور جتنے علماء کو ہم نے سنا اور آپ نے سنا کہ کسی شہید کا یہ انداز نہیں ملا کہ اس نے اپنے سر کو زانو حسین سے نیچے اتار دیا ہو، یہ جاننے کے بعد کہ میرا سر آقا کے زانو پہ ہے سوائے عباس سے. اچھا، اتارنے کی وجہ بیان کی. بھلا کون نہیں چاہتا کہ اس کا سر بلندی کی، اتنی بڑی بلندی، بڑا اعزاز ہے اس کے زانو پہ سر. جو رسول کے زانو پر بیٹھتا تھا، اس کے زانو پہ سر ہونا، جس کا یہ مقام رسول کے یہاں پر آتا تھا. لیکن آقا عباس نے جب مولا نے سوال کیا کہ بھیا ایسا کیوں کرتے ہو، اور جواب دیا تھا. اور یہ جواب سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولا عباس آخری شہیدوں کے طور پر نظر آتے ہیں امام سے پہلے.
فرماتے ہیں کہ آقا مجھے یہ خیال آتا ہے کہ میں غلام اور میرا سر آپ کے زانوں پر ہے. میں مصائب نہیں پڑھ رہا لیکن مصائب کے روایت ہے تو آنکھوں میں آنسو تو آ سکتے. آقا مجھے یہ خیال آتا ہے، یعنی اس وقت میں بھی خیال. اب ڈوب جائیے تصور عباس میں کہ کتنی سخت کیفیت تھی کہ دونوں بازو کٹے ہوئے اور سر پر اتنا شدید وار ہوا ہے کہ جتنا شدید وار مسجد کوفہ میں امیر المومنین کے سر پہ ہوا تھا، اور شاید زمانے کا امام آ کے بتائے تو اندازہ ہو کہ شاید مقام زخم بھی وہ اسی طرح سے تھے، برابر. کیونکہ مولا کائنات کے سر پہ وار کب کیا گیا؟ جبکہ آپ کے دونوں ہاتھ اطاعت خدا میں سجدے کی حالت میں تھے، یعنی کہ اپنے بدن کی حفاظت یا سیکیورٹی کے لیے دونوں ہاتھ استعمال نہیں ہو سکتے تھے. اور مولا عباس کے سر پہ وار اس وقت کیا گیا جبکہ آپ کے دونوں ہاتھ راہ خدا میں کٹ چکے تھے. بڑا آسان ہے ایسے شخص کو مارنا جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے، بہت آسان ہے. میں بڑا جملہ کہوں عجیب سا، کوئی بچہ بھی مار سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس اپنے دفاع کے لیے ہاتھ نہیں ہیں. خیر بات بہت ڈیپ میں چلی گئی، آج کا موضوع ہمارا کہیں مشکل نہ ہو جائے. مولا عباس کے کٹے ہوئے سر کے بارے میں کون سے مقامات اس سے متصل بات نکل آئی؟ مولا حسین کے حوالے سے شام میں وہ مقام جو قبرستان کے سامنے باب صغیر یا حلب وہ راہب کا عبادت خانہ یا گرجا گھر جہاں پر آج بھی خون کا نشان ماتم کی شدت و گریہ کے عنوان سے یا روز عاشور وقت شہادت کے عنوان سے سرخ ہو جاتا ہے. مقام دفن مصر میں ایک قول وہاں کے لحاظ سے بھی، شام کے لحاظ سے بھی، پھر کربلا کے لحاظ سے بھی، نجف کے لحاظ سے بھی. نجف میں دعائے علقمہ دعائے صفوان بھی کہی جاتی ہے، جو زیارت عاشورہ کے بعد پڑھی جاتی ہے. وہ دعا کبھی اگر اس دعا کو، دو نام ہیں اس کے، علقمہ بھی اور صفوان بھی، کبھی اس دعا کے آخر میں الفاظ پہ غور کیجئے، وہ دو کے لیے ہے، مولا کائنات اور مولا حسین کے لیے. میں آپ دونوں کو سلام کرتا ہوں اور ودا کرتا ہوں، اور جو مولا کائنات کے روزے پر گئے ہیں خدا انہیں پھر نصیب کرے، اور جو نہیں گئے انہیں بار بار نصیب کرے انشاءاللہ. وہاں پر جتنی زیارتیں پڑھی جاتی ہیں ان میں ایک زیارت مطلقہ مولا کی خدمت میں سلام کا انداز، ایک زیارت حضرت آدم علیہ السلام، ایک جناب نوح علیہ السلام، اور ایک زیارت ابا عبداللہ. اور اب جملہ صرف اس حد تک تاریخ میں ہم چلے گئے اندر تو نجف میں مولا کائنات کے روزے پر 3 مسجدیں بنی ہیں روزے کے اندر. ایک کا نام عمران ابن شاہین، ایک کا نام مسجد الخضرا، اور ایک کا نام مسجد راس. راس کہتے ہیں سر کو. تو سرکار سید الشہداء کا سر مولا کائنات کے سرہانے دفن ہوا. ایک قول یہ بھی آ گیا. تو یہ تو 8 قول تقریباً ہم نے کور کیے مولا حسین کے حوالے سے. مولا عباس کے حوالے سے 4 قول بیان کیے جاتے ہیں. مولا عباس کا سر کہاں دفن ہوا؟ ان میں سے ایک مدینہ ہے، ایک نجف ہے،
ایک کربلا ہے اور ایک شام. اس لیے کہ بہت سارے واقعات ہیں کہ کٹے ہوئے سر کیا اسیروں کے ساتھ واپس مدینے چلے گئے تھے اور مدینے پہنچ کے سر دفن کیے گئے، یا یہ کہ کٹے ہوئے سر جو معتبر روایت ہے اس کے اعتبار سے کربلا پہلے پہنچے اور کربلا میں ان کے اجسام مطہرات کے ساتھ سروں کو دفن کیا گیا. تو مولا عباس کا پہلا مقام مقام مدفن راس. اگر الگ مانیے گا تو 4 مقامات ہیں، اور اگر بدن کے ساتھ مانیے تو ایک ہی مقام جسم کا اور سر کا. اس کے بعد جہاں 2 مقامات بازو کٹے، اس کے بارے میں ایک احتمال کہ یہاں پر آپ کے بازو دفن کیے گئے، لیکن یہ احتمال ضعیف ہے. احتمال قوی ہے کہ یہاں پر آپ کے بازو کٹے تھے نہ کہ دفن کیے گئے. دفن آپ کے بدن کے ساتھ کیے گئے اور دفن کرنے والی ذات امام سید سجاد علیہ السلام کی ذات. تو آج تو کچھ گفتگو اس انداز سے آگے بڑھ گئی کہ مولا عباس کی شخصیت پر اب سلام سے پہلے خالی ایک روایت، اور روایت کے طور پہ نہیں ہے بلکہ اس کو یوں کہیے کہ ابن عباس سے سوال کیا گیا تھا. اچھا، کچھ سوالات ابن عباس سے یقیناً ہوئے اور کچھ سوالات طلباء سے بھی ہوتے ہیں، اور لوگ پوچھ رہے ہیں مولا عباس علیہ السلام سید ہیں کہ نہیں ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو ماشاءاللہ لفظ سید کا ترجمہ کر دیتے ہیں، پہلے اسی کی ذہن میں یہ بات آئی ہے، اور پھر وہ زیارت جو امام نے تعلیم فرمائی جو ہم کل جملہ مکمل کر رہے تھے، اشہد لک بالتصدیق والتسلیم والوفاء والنصیحہ اور الاخر. اس میں آج تصدیق کی بات کرنا تھی، تصدیق پر بات ابھی شروع بھی نہیں ہوئی اور یہ بات بہت طویل ہو گئی. تو خیر، مولا عباس علیہ السلام کے سید ہونے اور نہ ہونے کی بحث تو غالباً ایسی ہے جو غیر معتبر ہے، جس کو ہونا ہی چاہیے. سید کہتے کسے؟ سید کا ایک مفہوم وہ جناب ابن عباس نے بیان کیا. ہمارے یہاں خالی سید کا وہ مفہوم باقی ہے جو نسب کے اعتبار سے ہے. بہت غور کیجیے گا، میں ذرا سا نازک مرحلے پہ آپ کو لے کر آ گیا. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. ابن عباس سے پوچھا گیا یہ بتاؤ کہ سادات، عربی کا لفظ سادہ، سید ہونا، کون ہے سید، کون ہے سادات؟ فرماتے ہیں اگر دنیا کی بات کرتے ہو تو دنیا میں جو سخی ہے وہ سید ہے. ابن عباس کے سوال کیا گیا، روایت معصوم نہیں ہے، قول امام نہیں ہے، مگر ذرا سا معتبر قول ہے، کیونکہ ابن عباس تلمیذ ہیں، شاگرد ہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے. اگر پوچھتے ہو سید ہونا تو دنیا میں سید کون؟ جو سخی ہے. الاسخیاء فی الدنیا الاسخیاء وفی الآخرہ الاتقیاء. اور آخرت میں سید وہ جو متقی ہے. تو دنیا کا سید کون؟ سخی ہے. اس کا مطلب اگر سخی نہ ہو تو سید نہیں ہے. ٹھیک. اور اب تو بات تو اس مقام پر لے آیا کہ جہاں پر آپ ہی اپنی سادات ہونے کو ثابت کریں گے. گھبرائیں نہیں، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں بانٹ رہا میں کہ جناب وہ یہ آوان ہیں، ہم تو فلاں قوم کے ہیں، فلاں قوم کے. بھائی ابن عباس کہتے ہیں جو سخی ہے، تو ابن عباس نے
تمام اسخیاء کو سادات میں شامل کیا ہے۔ تو سید کا مطلب ایک نسب اور سید کا مطلب ایک حسب، حسب میں سید وہ ہے دنیاوی اعتبار سے، اس کے پاس سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ اور آپ کی خدمت میں شب جمعہ ہے، اب آئیں گے امام بارگاہ علی رضا شارجہ کے والنٹیئرز اور آپ ثبوت دیں گے کہ حسب کے اعتبار سے سادات میں شامل۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ خدمت عباس اور ذکر ہوا، بڑی احتیاط کے ساتھ اس کو آگے بڑھانے سے پہلے خیال کیجئے گا، میں نے حسب اور نسب کو دونوں کو الگ الگ کیا، اور حسب اور نسب کی بات کو واپس اپنے عنوان پہ لاتے ہوئے پہلے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک پیغام ارشاد فرماتے ہیں، مل انسان لعمرک مل انسان، تیری عمر کی قسم انسان، تو کچھ بھی نہیں الا ابن دین ہے، تو جو کچھ بھی ہے اپنے دین کا فرزند ہے۔ لعمرک مل انسان الا ابن دین ہے، انسان کچھ بھی نہیں ہے، اپنے دین کا فرزند ہے۔ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اگر دیکھنا چاہو کہ دین کی فرزندگی کیا ہوتی ہے تو سمجھو حسب اور نسب کو ایسے سامنے لاتے ہوئے مفہوم پیش کر رہا ہوں امام کے 4 مصروں کا، یہ اشعار مولا کے۔ فرماتے ہیں دیکھو سلمان کو اسلام نے بلند کر دیا اور ابو لہب کو شرک نے باوجود نسب ہونے کے پست کر دیا۔ تو اب اگر کوئی کہے کہ ابو لہب سید، ہاشمی تو ہے نا، بات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اور ہے کوئی جو کہ سلمان غیر سید، آگے حالانکہ غیر سید ہیں نسب کے اعتبار سے، لیکن جس کو منا اہل البیت کی سند مل جائے کس کی مجال ہے کہ اس کو غیر کے لفظ سے یاد کرے۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے سلمان کے بارے میں، راوی امام کی خدمت میں بار بار ریپیٹ کرتا ہے سلمان فارسی سلمان فارسی، امام ناراض ہو گئے، فرمایا سلمان فارسی مت کہا کرو۔ اب یاد رہے اگر کوئی ہم میں اور آپ میں سے سلمان فارسی کہتا ہے تو امام کے فرمان کی معصیت کرتا ہے، امام نے منع کیا ہے سلمان کو سلمان فارسی مت کہا کرو، پھر کیا کہیں کہ سلمان محمد ہی کہو۔ بہت غور کیا آپ نے۔ تو اب ذرا سا بات واضح ہو گئی ہوگی کہ حسب اور نسب، سخاوت اور تقوی، اس میں کیا شک ہے کہ عباس کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے جسے امیر المومنین کا بیٹا کہہ کر امام نے خطاب کیا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں اشہد لک، میں گواہی دیتا ہوں آپ کے لیے کہ آپ کی ملکیت بن گئے، ملکیت لک، ملکیت بن گئے بالتصدیق۔ اب ملکیت بن گئے پہ خالی ایک جملہ کافی ہے کہ اب اگر کوئی تصدیق تک پہنچے گا تو تصدیق ملکیت ہے عباس کی، اسے چاہیے پہلے مالک سے اجازت تو لے پھر تصدیق تک پہنچے گا۔ مالک ہونا، چلیے جملہ آپ کی خدمت میں ذرا دہرا دوں تاکہ بات ذرا آسان ہو جائے کہ بہت سے ہیں کہ جن کو یہ پرابلم ہے کہ کیسے ہوگا، کیسے ممکن ہوگا،
کہ جنت جہنم مولائے کائنات تقسیم کریں گے؟ پریشان ہو جانے سن کے ایسی بات کو، کہتے ہیں یہ کیا بات کرتے ہو؟ بڑی آسان سی بات ہے کہ تقسیم کرنے والے آپ کے اور ہمارے تمام راویوں کے اعتبار سے علی ابن ابی طالب ہی تو ہیں۔ مانو البتہ یہ خیال رکھنا کہ جنت بنائی نہیں علی نے، ہم میں سے کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ جنت بنائی میرے مولا، نہیں بنائی نہیں ہے، بنائی تو خدا نے ہے، تو خدا سے جا کے مانگ لو۔ کبھی تبرک نہیں ملتا، اگر نیاز ختم ہو جائے اور نیاز بنائی ہو کسی نے، تو کیا ایسا ہوا ہے کہ آپ نیاز اگر مجلس میں نہ ملے بانٹنے والے سے آپ کی دوستی نہ ہو، تو کیا نیاز جس نے بنائی ہو پروڈکٹ جس کی ہو اس سے جا کر لے سکتے نیاز؟ وہ کہے گا میں نے بنائی ضرور تھی مگر میں نے تو بیچ دی، اس کے الفاظ میں بیچ دی، بنائی ضرور تھی مگر بیچ دی۔ اب ہم مردہ کے رو رہے ہیں جی میں تو حاضر ہوا تھا، سب کام کیا تھا، مجھے نہیں ملی۔ کہا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بنائی ضرور ہے میں نے نیاز، مگر میں نے بنا کے دے دی، جاؤ اس کے پاس جاؤ جس نے مجھ سے لی ہے۔ اس کے پاس پہنچے، جو صاحب مجلس، آج کل لوگ کہتے ہیں بانی مجلس، نا بانی نہیں ہے، بانی صرف مجلس کا بانی کون ہے؟ بانی پروردگار عالم۔ نہ آدم سوال کرتے کہ پنجتن کے ناموں میں سے ایک نام ایسا کیوں ہے جس کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، جس کو پڑھ کر دل نرم ہو جاتا ہے، اور نہ خدا مجلس حسین پڑھتا تو پہلا شخص، پہلی ذات، شخص نہیں پہلی ذات جس نے مجلس قائم کی پروردگار عالم۔ تو بانی کون؟ بنیاد رکھنے والا کون؟ آپ میں، ہم بانی بنیں گے؟ ارے ہم تو اس کے ذریعے سے باقی ہیں، یہی بہت ہے۔ تو جی پہنچ گئے نیاز خریدنے والوں کے پاس، جی آپ نے نیاز ماشاءاللہ 5000 نیاز منگائی تھی آپ نے، ہمیں نہیں ملی۔ وہ کہیں کیوں بٹی نہیں تھی کیا؟ کہ بٹی تو تھی، پھر بانٹنے والے سے ہماری دوستی نہیں تھی۔ کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں نے تو ساری نیاز بانٹنے والے کے ہاتھ میں دے دی، اب اگر تمہیں چاہیے تو جاؤ بانٹنے والے کے پاس جاؤ، بہت غور کیجئے گا، نہ بنانے والا دے گا نہ لینے والا دے گا تو بانٹنے والا ہی دے گا۔ دوستی کرنی ہے تو اس سے کرو، شاید 2 حصے صلوات پڑھے محمد۔ اشہد لک، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کی ملکیت بن گئے بے تصدیق۔ اب کوئی تصدیق با اگر چاہتا ہے کہ اس مقام پر پہنچے تو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ عباس کی معرفت نہ لے لے۔ تصدیق ہے کیا؟ یہ تصور کے مقابلے پر تصدیق ہے، جو علم منطق کی بحث ہے، یا یہ تصدیق قرآن کے الفاظ کے لحاظ سے 2 مقامات پر قرآن نے تصدیق کے لفظ کو ایسے ہی استعمال کیا، اور دونوں یاد رہیں گے۔ سورہ یونس آیت نمبر 37، سورہ یوسف آیت نمبر 111۔ پورے قرآن میں 2 مقامات پہ لفظ تصدیق استعمال ہوا قرآن مجید کے لیے۔ ما کان ھذا القرآن، نہیں ہے یہ قرآن، یفترا من غیر اللہ، کہ جو گڑھا گیا ہو غیر خدا کی طرف سے، وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، لیکن یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے گزر گئی۔ تو تصدیق قرآن، دونوں مقامات پہ قرآن مراد دیا گیا، سورہ یوسف میں بھی
اور سورہ یونس کے اندر بھی. تو تصدیق ہے کیا؟ لگتا ہے مجھے آج تو یہ یہیں پہ روکنا پڑے گا. اب تصدیق کی بات کل آگے بڑھے گی. خالی اشارہ دیتے ہوئے کہ عقل کے لشکروں میں تصدیق شامل ہے، اور جب تک عقل کے لشکر سمجھنے میں زحمت ہو تو ہمیں جہل کے لشکر کو دیکھنا پڑے گا کہ تصدیق کے مقابلے پر سپاہی کا نام کیا، جو جہل کا سپاہی ہے. اس لیے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو خود پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو پھر تعرف الاشیاء بأضدادہا، تو شے پہچانی جاتی ہے ضد کے ذریعے سے. اور تصدیق کی ضد کیا ہے؟ تصور نہیں ہے. تصدیق کی ضد کیا ہے؟ شک نہیں ہے. تصدیق کی ضد کیا ہے؟ شبہ نہیں ہے. تصدیق کی ضد ہے جہد. اس کو اردو میں کہیے انکار. اب باقی باتیں کر، اس لیے کہ بہرحال فرش عزا پر اگر آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیے بغیر بات ختم ہو جائے تو قبولیت دعا کے لمحات شب جمعہ کیسے ملیں گے؟ اور چونکہ آج محرم کی 15 تاریخ ہے، خدا معلوم کیسے حالات تھے اور کتنا مشکل سفر تھا. کتنی ٹھوکریں کھائی ہوں گی اور کتنے تازیانے پڑے ہوں گے جسم معصوم پر. بعض مصائب تو بہت سخت ہوتے ہیں جو پڑھے بھی نہیں جاتے. یعنی اگر ہم سے مصائب پڑھے نہیں جاتے تو بھلا اہل بیت نے یہ مصائب برداشت کیسے کیے ہوں گے؟ کربلا سے کوفے تک کا سفر ہے. خدا کبھی کسی کو اس کے شہر میں اسیر بنا کے نہیں لے گا. آپ کو کوئی نہیں جانتا ہے، خدا نہ خواستہ، اور پھر کوئی ایسی بات واقع ہو جو خلاف عزت مومن ہو کہ کوئی پکڑ کے لے جا رہا ہو، تو شاید انسان پر یہ قیامت گزر جاتی ہے. لیکن اگر کوئی ایسا شہر ہو، یہ کوفہ دارالخلافہ رہا مولا کا، کسی شہر کوفہ میں 4 سال تقریباً میرا مولا قیام پذیر رہا. اسی شہر کوفہ میں مومنین مرد آتے تھے مولا کے پاس کہ مولا اگر آپ کی اجازت ہو تو اپنے گھر کی خواتین کو شہزادیوں کے پاس تعلیم کے لیے بھیج دیں. یہی شہر کوفہ تھا کہ جب دروازے پر امام کو زخمی حالت میں لے کر آئے تھے تو امام روتے تھے، بیٹا حسن میرے دوستوں سے کہو واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں. بابا کس لیے؟ کہ بیٹا میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کے رونے کی آواز میرے دوستوں کے کانوں تک چلی جائے. یہ شہر کوفہ ہے. اللہ اکبر. یعنی اب میں جملہ کہوں وہ سخت. پورے کوفہ شہر میں کسی نے زینب کی آواز کبھی سنی نہیں ہے. اور کیسا پروپیگنڈا ہے کہ جب قافلہ داخل ہوا، جملہ سنے بہت قیامت کا ہے. ویسے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ کوفے کے دروازے پر ایک لاش لٹکی ہوئی تھی. یہ لاش پہلے گلیوں میں پھرائی گئی ہے، اس کے پاؤں میں رسی باندھی گئی تھی، بچوں کے ہاتھ میں دے دیا تھا. یہ لاش کس غریب سید کی ہے سمجھ میں نہیں آتا تھا. جب لاش نے سلام کیا سید سجاد کو تو تب سمجھ میں آیا کہ لاش کس سید کی ہے. جب امام نے سلام کا جواب دیا کہ اے بھائی مسلم آپ پر بھی ہمارا سلام ہو. اب دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا
کہ اس قافلے میں مسلم کی بیوہ بھی شامل ہے۔ جب مسلم کا نام سنا ہے اس شوہر کو دیکھ کر جو قیامت ٹوٹی ہوگی وہ اپنے مقام پر ایک خیال دل میں آیا ہوگا نا، میرے بچے کہاں رہ گئے؟ نا جو صاحبان اولاد ہے نا، کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ فیملی تقسیم ہو جاتی ہے، آپ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور خواتین گئی ہیں اس امام بارگاہ میں جو خواتین کا ہے، اب بچے ایسے ہیں جو ساتھ آ سکتے ہیں، تو اگر ماں باپ کے ساتھ بچوں کو بھیج دے اور بعد میں باپ کی تو خبر مل جائے، دل میں سوال تو اٹھا ہوگا نا، میرے بچے کہاں رہ گئے؟ ماتم دارو جملہ سنو گے، کون سے بچے ہیں؟ ایک روایت جو آپ کے یہاں کم پڑھی جاتی ہے وہ الگ ہے کہ قافلے سے بچھڑ گئے تھے، ایک روایت جو آپ کے پڑھی جاتی ہے کہ زندان سے نکلے تھے اور اس گھر تک پہنچے کہ جہاں رات کے اندھیرے میں حارث ملعون نے بالوں سے کھینچا تھا۔ ہائے حسین، ہائے میرا مولا، یہ دونوں شہزادے اتنے غریب ہیں، جب انہیں نہر کے کنارے ذبح کرنے کے لیے لایا گیا تو بالکل اکیلے تھے، بالکل اکیلے تھے، نہ ماں سامنے، نہ باپ کی خبر، نہ باپ سامنے، نہ مولا سامنے۔ بچوں نے التماس کی تھی ایک احسان کر دے، نماز کی اجازت دے دے، نماز کی مل گئی اجازت، نماز پڑھی بچوں نے، اور پھر کہتے ہیں ایک احسان اور کر دے۔ کیا احسان؟ کیا چاہتے ہو؟ کہ ہم دونوں چونکہ اکیلے ہیں اور کوئی اور موجود نہیں ہے تو ایسا کر، بڑا کہتا ہے چھوٹے ساتھ لیے ہوئے نا، میں اپنے چھوٹے بھائی کا گلا کٹتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا، تو ایک احسان کر، پہلے مجھے ذبح کر دے، بعد میں میرے بھائی کو، میں اپنے چھوٹے بھائی کا گلا کٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ ارے رونے والوں، کہتے ہیں جب رکھا خنجر گلے پر، چھوٹا اپنے گلے کو لا کے لیٹ گیا، ارے پہلے مجھے ذبح کر دے۔ ہائے رازادارو، ایک کو ذبح کیا گیا۔ شریعت تو کہتی ہے کہ اگر حیوان بھی حیوان کے جنس کا کھڑا ہوا سامنے ہو تو اس کے سامنے ذبح مت کرنا۔ ہائے، بچے کو بچے کے سامنے ذبح کیا گیا، ہائے گر پڑا چھوٹا بھائی کے خون میں، تڑپتا تھا، جب لاش کو اٹھا کے نہر میں ڈالا، سر کو رومال پر رکھا، لاش نے پانی پہ بہنا شروع کیا، چھوٹا تڑپ گیا، بھیا اکیلے نہ جانا، بھیا زندگی میں ساتھ رہے، نہ ماں سامنے۔ ہائے وہ قافلہ کوفے میں داخل ہوا، مسلم کی لاش ہے، مسلم کی بیوہ، ہائے میرے بچے، واہ محمد۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، جن کی آنکھوں میں اشک ازر رواں ہیں، پروردگار واسطہ یتیموں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ آپ میں بہت سے پریشان ہوں گے، مشکلات کا شکار ہوں گے، یہ باب الحوائج کے شہزادے ہیں، یہ باب الحوائج کے بچے ہیں، اور یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو تو کیا دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یتیم کے لیے اگر روئیں گے تو کیا دعا قبول نہیں ہوگی؟ وہ بھی ایسے یتیم کہ جن سے بڑا کوئی یتیم نہیں ہے پوری تاریخ میں۔ پروردگار واسطہ ان یتیموں کا، جنہیں نہ باپ کا سایہ ملا وقت شہادت، نہ ماں کا سایہ ملا، نہ مولا اٹھانے کو آئے، پروردگار ان دونوں شہیدوں کا واسطہ، ارے کوفے میں کھلے سر، ہائے جو قافلہ داخل ہوا اور جو صدقے کی کھجوریں اور روٹیاں اور بادام پھینکے گئے، جناب ام کلثوم روتی تھی، اہل کوفہ ارے ہم سادات ہیں، ہم پہ صدقہ حرام ہے،
اے خدا ہمیں اہل بیت کا صدقہ عطا فرما، پروردگار مشکلات کو دور فرما، مسلم کے یتیموں کا واسطہ پردیس میں رہنے والے جن مسائل میں گرفتار ہیں ان کے مسائل کو حل فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، مرنے سے پہلے کربلا مولا کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ سورہ فاتحہ کی التماس مرحوم تصور حسین، مرحومہ زینب بھائی، ان کے نماز وسیط قبر کی التماس بھی ہے، مرحوم سجاد علی، مرحومہ طیبہ بی بی اور مجاہد حسین، تمام مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ کیوں نہ شب جمعہ مرحومین کو ماتم حسین میں بھی یاد کریں کہ جب تک یہ زندہ تھے تو ماتم حسین کیا کرتے تھے۔ آئیے ان کا ایصال ثواب یہ بھی ہے کہ ماتم حسین